فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ سامعین کرام، میں آج آپ کے سامنے انتہائی خطرناک گناہ اور اس کے برے انجام کے بارے میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کلمہ پڑھ لینے کے بعد سب سے بڑا کوئی گناہ ہے تو وہ ہے نماز کا چھوڑ دینا۔ کلمہ پڑھنے والا نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو گویا اس کا اسلام سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ بیماری دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ لوگ کلمہ گو موحد مسلمان ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، بلکہ طرح طرح کے بہانے تراشتے ہیں۔ اور دکھ کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی قتل کرتا ہے تو ہم قاتل سے نفرت کرتے ہیں، کوئی چوری اور ڈکیتی کرتا ہے تو ہم اس کو اپنا دوست نہیں بناتے، کوئی شرابی اور زانی ہے تو اسے ہم نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اور ایسا ہونا بھی چاہیے کہ بدعمل لوگوں سے اللہ تبارک و تعالی کے لیے دشمنی رکھنا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں افسوس کی بات تو یہ کہ لوگ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتے ہیں اور ان گناہوں کو بڑا گناہ تصور بھی نہیں کیا جاتا ہے۔ آج نماز چھوڑنا والا قاتل، زانی، شرابی، ڈکیتی سے بڑا گنہگار ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اس کی حقیقت کا تصور نہیں پایا جاتا۔ آج مسلمان چور اور ڈاکو کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرتا، لیکن اپنی بیٹی کو بے نمازی کے ساتھ شادی کر دیتا، اس کے سپرد کرتا ہے اور ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوتی ہے۔ امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے کتاب الصلاح کے اندر یہ بات لکھا ہے کہ مسلمانوں کا اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جس نے نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قاتل، زانی، شرابی سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قاتل، زانی اور شرابی سے بھی بڑا گناہ ہے نماز کا چھوڑ دینا۔ اور یہی وجہ ہے کہ نماز کو صحیح وقت پر ادا نہ کرنا، نماز کے اندر خشوع اور خضوع نہ لانا، قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شخص کے لیے جہنم کی وعید سنائی ہے۔ یعنی وقت پر نماز ادا نہیں کرتا، ٹال مٹول کر کرتا، فجر کی نماز کو سورج نکلنے کے بعد، ظہر کی نماز کو عصر کے وقت اور دیگر نمازوں کو ٹال کر آخر وقت میں ادا کرتا ہے، اور آپ اس کی قضا 1000 بار دیتے رہیں لیکن اسلام کے اندر قضا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دوسرا، نماز کے اندر خشوع اور خضوع نہیں ہے اور للہیت نہیں ہے، تو ایسے نمازی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کی وعید سنائی ہے۔ تو سرے سے جو بے نماز ہو اس کے بارے میں کیا انجام ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے نمازی چاہے وہ ایک جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے یا تمام نمازوں کو چھوڑ دے، اسلام سے اس کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے بے نمازی کو کفر اور شرک سے بچانے کی بہت کوششیں کی۔ میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ قرآن احادیث کے اندر بے نمازی شرک سے بچتا ہوا کہیں نظر نہیں آ رہا، وہ مشرک ہے، کافر ہے بے نمازی۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی اور فرمایا کہ نماز کو جان بوجھ کر نہ چھوڑنا۔ جس شخص نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا گویا وہ ملت اسلامیہ سے خارج ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اپنے ورثہ کو خط لکھتے ہیں کہ سب ذمہ داریوں میں سب سے پہلی ذمہ داری نماز کی ذمہ داری۔ جس نے نماز کی حفاظت کی گویا اس نے بقیہ دین کی بھی حفاظت کی۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں وَلَا حَدَّ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ،
جس نے نماز کو ضائع کر دیا، نماز کو چھوڑ دیا، نماز کو جان بوجھ کر ادا نہیں کیا، چھوڑ دیا ہے، تو اس کا اسلام سے کوئی حق نہیں اور اسلام کے اندر اس کی کوئی دخل اندازی نہیں۔ ایک شخص نے احمد رضا خان بریلی سے سوال کیا کہ ایک عالم دین کہتا ہے کہ بے نمازی کی نماز جنازہ نہ پڑھائی جائے اور نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے۔ احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ اس میں مسلمانوں کا اتفاق ہے، اور اتفاق یہ ہے کہ بے نمازی کافر اور مشرک ہے۔ بے نمازی کو اسلام کے اندر کوئی حیثیت ہی حاصل نہیں ہے۔ علامہ امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص دن میں صبح 8 بجے کا الارم لگاتا ہے اور صبح 8 بجے اٹھتا ہے اور فجر کی نماز کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص کافر ہے کیونکہ اپنی خواہشات کو اس رب کی خواہشات پر ترجیح دیا، اس رب کے حکم پر اپنی خواہشات کو ترجیح دیا اور اپنی خواہشات کو اس نے معبود بنا لیا۔ ایسا شخص کافر ہے جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے، اور یہی چیز اللہ فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ پھر ان کے بعد ان کی نالائق اولاد ان کی جانشین بنی جنہوں نے نماز کو ضائع و برباد کر دیا اور شہوات کے پیچھے لگ گئے۔ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، بس ان قریب وہ گمراہی سے دوچار ہوں گے۔ تو سامعین کرام، آج آپ روز مرہ کا جائزہ لیجئے، کتنے ایسے مسلمان ہیں جو نماز کو جان بوجھ کر ضائع کر دیتے ہیں، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رہے، بے نمازی اسلام کے اندر کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے، اور جس نے معاشرے اور سماج کے اندر سب سے بڑا اگر کوئی گناہ ہے تو وہ یہ گناہ ہے نماز کا جان بوجھ کر چھوڑ دینا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیشہ اور ہر وقت نماز کے خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔